الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، 2020 کا اختتام ہوا، اب نیا سال 2021 شروع ہو چکا ہے. آئیے اپنا محاسبہ کریں کہ سال مہینوں کی طرح اور مہینے دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزرتے چلے جا رہے ہیں. ہر گزرتا ہوا دن ہماری عمر کو کم کرتا چلا جا رہا ہے. موت ایک ناقابل اٹل حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کافر ہو یا فاجر ہو، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اسے تسلیم کرتا ہے. ہر گزرتا دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب اور کہاں اسے موت آ کر دبوچ لے گی. اللہ کے سوا کسی بشر کو یہ نہیں معلوم کہ کس جگہ اور کس مقام میں، کس عمر میں اسے موت آئے گی. بعض بچپن میں، بعض عین جوانی میں چلے جاتے ہیں، بعض ادھیڑ عمری تک جیتے ہیں، اور بعض ارذل عمری تک پہنچتے ہیں اور پھر دائی اجل کو لبیک کہتے ہیں. بعض نوجوان پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ موت کا فرشتہ ان کی تلاش میں روانہ ہو چکا ہے. محترم ناظرین، گزشتہ برس ہی دیکھ لیجئے کہ کورونا کی وبا نے دیکھتے ہی دیکھتے کتنے لوگوں کو موت کے آغوش میں پہنچا دیا. آئے دن ہونے والے حادثات میں کیسے کیسے نوجوانوں کو ملک الموت اپنے ساتھ لے گیا. ایک دن ہمیں بھی اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن عظیم الشان میں موت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی رہو گے، موت تمہیں آ پکڑے گی، گویا تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کو بتلا دے گا. اور اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ لقمان میں ارشاد فرماتے ہیں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم الخبیر. کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، اور نہ کسی کو یہ معلوم کہ وہ کس زمین پر مرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، نہایت باخبر ہے. محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اب قبروں میں ان کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں. آج ہم باحیات ہیں، کچھ خبر نہیں کب ملک الموت ہماری جان نکالنے آ جائے. تب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں بچا سکے گی. اس لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں قیمتی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی رہنمائی فرمائی، اور موقع ہاتھ سے جانے سے پہلے اچھا کر گزرنے کی ترغیب دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، امیری کو فقیری سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. محترم ناظرین، زندگی کو غنیمت جانو، کیونکہ موت کے ساتھ ہی عمل منقطع ہو جاتے ہیں اور امیدیں مٹی میں مل جاتی ہیں اور ندامت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اپنی صحت کو غنیمت جانو، کیونکہ بیمار ہونے کے بعد انسان بہت سے اعمال کی طاقت نہیں رکھتا اور صرف تمنا ہی کرتا رہتا ہے، کاش نماز پڑھتا یا روزہ رکھ لیتا یا نیک اعمال کر لیتا. اپنی فراغت کو سے پہلے غنیمت جانو کہ کہیں تمہیں وقت مصروف نہ کر دے اور تم نیک اعمال کرنے سے محروم رہ جاؤ. اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تم عمر رسیدہ ہو جاؤ، عمر دراز ہو جاؤ، جسم بھاری ہو جائے، اعضاء جواب دینے لگے اور فرائض کی بجاوری بھی دشوار ہو جائے. اپنی امیری کو غنیمت سمجھو، صدقات کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا مال تم سے بچھڑ کر کسی اور کا بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا اور وہ ان کی جواب نہ دے دے. اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا. اس کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں لگائی. اس کے مال کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جتنا علم رکھتا تھا اس پر کتنا عمل کیا. اور یہ ترمذی کی روایت ہے،
محترم ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں غور کیجیے، آج اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہے۔ آج ہم اپنی عمر کا بیشتر حصہ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ ہم کن کاموں میں اپنا وقت اور صلاحیتیں لگا رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت میں زندگی خرچ کر رہے ہیں یا معصیت یا گناہوں میں؟ ہمارے مال کمانے کے ذرائع حلال ہیں یا حرام؟ اور ہم اس مال کو خرچ کہاں اور کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ سے نفع بخش تجارت کی؟ مال سے متعلق اللہ تعالی اور بندوں کے حقوق پورے کیے؟ ابن عساکر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے قیامت میں سوال ہوگا کہ تم عالم تھے یا جاہل تھے۔ اگر تم نے کہا کہ میں عالم تھا تو حکم ہوگا کہ اپنے علم پر عمل کیا، اور اگر تم نے کہا کہ جاہل تھا تو فرمایا جائے گا کہ جاہل کیوں رہے، تمہیں کیا عذر تھا؟ یاد رہے، یہاں علم سے مراد دین کا علم ہے۔ محترم ناظرین، گزشتہ برس کے 365 دن گزر چکے، بلکہ نہ جانے کتنے سالوں کے کتنے ایام ہم یوں ہی غفلت میں گزار دیے۔ دنیا کا دستور ہے، مختلف ممالک بڑی بڑی کمپنیاں سال کے اختتام پر اپنے نفع نقصان کا محاسبہ کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں اور آنے والے سالوں میں زیادہ فائدہ اٹھانے کی پلاننگز کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی سال کے اختتام پر اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہے۔ ہم کیا اعمال کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی سمیٹ سکتے ہیں؟ جس دنیا میں ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے اس کے لیے تو ہم بے شمار محنتیں کرتے ہیں، اور جہاں کا قیام دائمی ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں کرتے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی اپنے نفس کا احتساب کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ آخرت میں تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یعنی نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا۔ سال کے اختتام پر اپنا محاسبہ کیجئے، اس سال ہم نے کتنے نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے؟ کیا ہم نے اپنے نامہ اعمال میں ایسے نیکیاں درج کروائی جو بروز قیامت ہمارے لیے خوشی و مسرت کا باعث بنیں گی، یا ہم غفلت میں ڈوبے رہے اور اپنے نامہ اعمال میں اپنی کوتاہیوں اور غفلت سے وہ درج کروا بیٹھے جو بروز قیامت ہمارے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بنیں گی؟ گزشتہ سال کورونا وائرس کی جو وبا آئی، اس سے ہمیں کیا تبدیلی آئی؟ کیا ہم میں تقوی پیدا ہوا؟ کیا ہم نے رجوع اللہ کیا؟ کیا ہم پر اللہ کے، اس کے رسول کے، اپنے عزیز و اقارب کے، پڑوسیوں کے جو حقوق تھے ہم نے ادا کیے؟ کیا ہم نے لوگوں کی راحت کا کچھ سامان کیا یا ان کی عزت رسانی کا ہی سبب بنے؟ کیا اس سال بھی ہماری ساری کوششیں، مال و اسباب صرف اور صرف دنیا بنانے میں خرچ ہوتی رہے گی، یا کچھ اور توشے آخرت بھی جمع کریں گے؟ آج موقع ہے، ابھی موقع ہے، اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ کھڑا ہو اور توبہ کا یہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہیں، ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ لہٰذا آج ضرورت امر کا ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، سچی توبہ کریں، اور بعد میں حسرت اور پشیمانی میں مبتلا ہونے کی بجائے اس دنیاوی زندگی میں ہی اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کریں، تاکہ جب روح اس تن سے، اس بدن سے جدا ہو تو اس حال میں ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ اخیر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنے، فرائض کا اہتمام کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔